اگلی بات جو ہے نا میرے لیے وہ وقت بتا دے گا اس کا میرا اسیسمنٹ ٹھیک تھا یا غلط تھا، یا یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں، ٹاپ کے وکیل ہیں حامد خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے جسٹس یحییٰ آفریدی سفر کو قبول نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ ایک سینئر جج کے ساتھ سینئر ججز کے ساتھ بلکہ ناانصافی نہیں کریں گے، ہم یہی کال اور پیغام دیں گے اپنی باری پر آپ چیف جسٹس بنیں گے، منیب اختر کے بعد آپ ہی چیف جسٹس ہوں گے، یہ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اگر آج آپ بن گئے تو اپنے نام پہ بڑا دھبا لگائیں گے، قوم اور وکیل معاف نہیں کریں گے، اگر وہ اسے قبول کر بھی لیتے ہیں تو ہم اس سے قبول نہیں، ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے، وکلاء کی طرف سے تحریک چلائیں گے۔ جب بھی ٹرم سے ہٹ کر چیف لگایا گیا، اس کے قوم کو بدترین نتائج بھگتنے پڑے، یعنی اس کا مطلب ہے یہ سینیورٹی کے حق میں حامد خان صاحب بات کر رہے ہیں۔ میں نے دوسری بھی صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ان تینوں میں سے جو بہتر ہے تو سینیورٹی میں، مثلاً میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کروں، شاید آپ نے سنا بھی ہو، میں چڑھتا ہوں ایک بات پہ بہت، اور میں نے 5-6 بار ڈفرینٹ چینلز پہ یہ بات کی ہے، جو کہتے ہیں جی سینئر صحافی یا سینئر تجزیہ نگار، تو میں کہتا ہوں یار یہ سینئر مینئر مجھے کہا کرو۔ اگر جوانی میں موت آ جاتی یا دھیڑ عمری میں موت آ جاتی تو پھر کیڑا سینئر ہونا کوئی بات نہیں ہے۔ بندے کے اندر اگر کوئی انٹیگریٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ میں اپنے حوالے سے جب مجھے کوئی سینئر کہتا ہے میں چڑھتا ہوں۔ یہ تو اگر جوانی میں موت نہ آئے آپ کو یا ارلی پرابلم نہ ہو جائے تو بڑا بندہ سینئر ہو جاتا ہے، کیا ہے اس کا؟ سینیورٹی کسی اور چیز کا نام ہے، یہ میرا پرسنل میری رائے ہے، اور یہ میں نے اپنے حوالے سے 3-4-5 بار ڈفرنٹ چینلز میں، مجھے یاد نہیں، میں نے یہ بات مجھے سینئر نہ کہا کرے۔ مجھے تو تجزیہ کار کہلانا بھی سخت ناپسند ہے، یہ کسائیوں والا کام ہے۔ اے جی پٹھدی بوٹی ہے، یہ گردن کی بوٹی ہے، یہ گول بوٹی ہے، یہ پائے ہیں، یہ اوجڑی ہے، اور یہ کڈنیز ہیں، کیا تجزیہ مچھیا۔ میں اس لیے ان دونوں لفظوں سے مجھے چڑھا، لیکن بہرحال ان کا تجربہ مجھ سے بہت بہتر ہے، لیڈنگ لائر ہیں پاکستان کے حامد خان نے کہا ہے کہ جب بھی ٹرم سے ہٹ کر چیف لگایا گیا اس کے قوم کو بدترین نتائج بھگتنے پڑے۔ اچھا، صرف چیف کا ہی نہیں تعلق، قوم تو مسلسل بدترین نتائج ہر حوالے سے بھگت رہی ہے۔ اس میں تھوڑا یہ بھی ایڈ کر دیتے اگر حامد خان صاحب۔ اچھا، آج کا فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں بڑا دھبا ہوگا، جسٹس یحییٰ آفریدی اچھے نام کے طور پہ جانے جاتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور بہتر ہے اسے برباد نہ کریں، یہ انہوں نے مشورہ دیا ہے ایک سینئر کے طور پہ۔ اس ایشو کو میں حامد خان صاحب کے لوگوں میں سیاسی نہیں بنانا چاہتا، یہ وکلا کا ایشو ہے، بار کے اگلے الیکشنز میں سب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ ہم نے ترمیم کو قبول ہی نہیں کیا، ترمیم سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کی سازش ہے، یہ عدلیہ سے اپنی مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں، یہ وکلا کے لیے چیلنج ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، ہم جیسی قوموں میں یہ ہوتا ہے، وہ ملک کی مفاد نہیں ہوتا، لوگوں کا مفاد نہیں ہوتا، ہم صرف اپنی ذات کے گرد گھومنے والے، اپنے مفادات کے گرد طواف کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہماری پوری تاریخ ہے۔ بے شمار کتابیں ہیں، اگر کسی کو محسوس ہو تو مجھ سے پوچھیں، میں ریکمینڈ کر دوں گا، بے شمار نہیں، 3-4 میں کر دوں گا، پڑھ لیں، آپ کو پورے پاکستان کی سمجھ آ جائے گی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اصل میں ہوا کیا ہے۔ پیٹی پیپل، یہ اپنی ذات سے باہر نکلنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ اپنی جگہ پہ سچ ہے۔ باقی اب محاورہ ہے ہمارا ایک پنجابی کا، جٹ جانے تو بجو جانے، وکلا جانے اور عدلیہ جانے، ہم تو بس تماشائی ہیں۔ اور میں نے جب نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے کیریئر پہ نظر ڈالی تو مجھے اچھا لگا، اور ایک اور چیز مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے
پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے معاشیات کیا ہے. اس حساب سے میرے کو ایج کے حساب سے دیکھیں تو یہ ذرا جونیئر بنتے ہیں مجھ سے. بہرحال یہ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے کیریئر کو دیکھیں تو جسٹس یحییٰ آفریدی 23 جنوری 1965 کو ڈی خان میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم ایچ ایس این سے، پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے، گریجویشن پنجاب یونیورسسٹی سے ایز آئی آلریڈی شیئرڈ ود یو. لاہور سے ایم اے اکنامکس کی ڈگری حاصل کی. کامن ویلتھ اسکالرشپ پر کیمبرج یونیورسٹی سے ایل ایل ایم کی ڈگری بھی حاصل کی، اور ان کے والد بھی وزیر رہے ہیں، اور اس سے پہلے شاید بڑے سینئر بیوروکریٹ رہے ہیں. ویل ریپیوٹیڈ فیملی ہے. تو یحییٰ آفریدی نے 90 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی تھی، اور 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پہ وکالت کا آغاز کیا، اور خیبر پختونخوا خواہ کے لیے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی بھی خدمات انجام دیں. 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے. انہیں 15 مارچ 2012 کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا. 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا. اب with this kind of a profile میں سمجھتا ہوں میرا اپنا زندگی کا ظاہر ہے اس بڑھاپے تک آتے آتے کہ تھوڑے بہت تجربات تو ہوتے ہیں. ایک خاندانی آدمی، ایک باوقار آدمی، دوسری تیسری چوتھی جنریشن جن کے تعلیم میں گزری ہو اور ویل پلیسڈ لوگ ہوں، ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں نہیں ہوتی جو اپ سٹارٹس کے اندر ہوتی ہیں. دوسری طرف جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ عجیب سا لگا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ہاں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، انہیں اعلیٰ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت کی. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق اس میں لاجر بینچ کا حصہ رہے، اور کیس سے متعلق اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا. یحییٰ آفریدی سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے 9 رکنی لارجر بینچ لا کا حصہ بھی رہے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کی 3 رکنی ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کر لی تھی. بطور چیف جسٹس پاکستان نامزدگی پر ان کے آبائی شہر میں ظاہر ہے. خوشی کا شہر بھی چھوٹا ہے، وہ سما ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی اس وقت سپریم کورٹ میں سینیورٹی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پہ ہیں. تو یہ دو قسم کی آراء ہیں. سوچا جاتا ہے پہلے تو ایک ہے کہ سینئر اور جونیئر کا ایک معاملہ ہوتا ہے. تو فوج میں بھی بہت بری طرح سپر سیڈ کر کے ضیاء الحق کو بھٹو پتہ نہیں 6 بندوں کو سپر سیڈ کر کے ضیاء الحق کو لے کے آیا. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کے بارے میں یہی سنا جاتا ہے. تو دوسری طرف ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے کہ جو ٹاپ 2-3 ہوتے ہیں ان میں فرق کو بہت لمبا چوڑا نہیں ہوتا، لیکن صرف سینیورٹی کی بنیاد ہی اصلی بات نہیں ہے. ٹیلنٹ یا انٹیگریٹی کسی بندے کی وہ منصور صاحب کی بھی بہت تھی. لیکن بہرحال یہ فیصلہ ہے، ہو چکا ہے، اور کرنے والوں نے کیا ہے، کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا.